صلاۃ والسلام وعلی اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے آج ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی روحانی اور نورانی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام احباب اہل سنت کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس خوبصورت باوقار بہت ہی پیاری محفل پاک کا اہتمام اور انعقاد کیا۔ اس سے پہلے آپ نے معروف ثناخوان حضرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک، ان کی تعریف، توصیف، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد محاسن سننے کی سعادت و شرف حاصل کیا۔ میں بھی وقت کی نزاکت کے مطابق نہایت مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج کی اس محفل میں حاضری کے لیے گرامی قدر محترم جناب محمد ذیشان صاحب نے اس محفل میں حاضری کے لیے مجھ سے وعدہ لیا، اور عزیز القدر جناب محمد بابر اقبال نوری قادری نے اس محفل میں حاضری کے لیے توثیق اور تائید کی۔ میں نے وعدہ کر لیا آنے کا۔ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خلاق عالم جل وعلا کریم نے آج مجھے حسب وعدہ اس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ جس محبت، جس پیار اور جس خلوص سے یہ محفل سجائی گئی، مجھے یقین ہے کہ ہر آنے والے کو رب الجلال اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکتوں سے فیض یاب فرمائے گا، اور اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرما کر حضور کے ذکر کی برکتوں سے سب کو مالا مال فرمائے گا۔ حضور کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا، حضور کا مقام اور مرتبہ، حضور کی رفتوں کا تذکرہ کرنا، یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ رب ذوالجلال نے
سبحان اللہ. تو حضور کے ذکر کو بلندی اور رفعت خود رب ذوالجلال نے عطا فرمایا، اور قرآن پاک میں اس کا بڑے اہتمام سے ذکر فرمایا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. سبحان اللہ. ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کا ذکر شروع ہوتا ہے. آدمی جب تک پیدا نہیں ہوتا، دنیا میں آتا نہیں، اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کی کہیں بھی پہچان نہیں ہوتی، اسے کوئی جانتا نہیں، اس کو کوئی پہچانتا نہیں. ہر ایک آدمی کا ذکر بھی اس کی پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے. جی. ہر ایک کی پہچان اس کی ولادت کے بعد شروع ہوتی ہے. میرے آقا کا یہ مقام ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا رفعنا، محبوب ہم نے گزرے ہوئے زمانے میں آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے ذکر کی کائنات میں دھومیں مچا دی. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ہر بندہ پیدا ہو تو اس کا ذکر شروع ہوتا ہے. حضور کا یہ مقام ہے کہ ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں، کائنات میں رب ذوالجلال نے میرے نبی کریم کے ذکر کی دھومیں بچا دی. سبحان اللہ. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ بڑے غور سے سنیے. بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سبحان. ہر انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، جب کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. ہر انسان اس مرحلے میں سے گزرتا ہے. آپ بھی اس مرحلے میں سے گزرے، ہم سے پہلے لوگ، بعد پہلے لوگ اس مرحلے میں سے گزرے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی ہمارے اوپر گزرا، ہم کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لیکن یاد رکھیے کہ انسان پر تو وقت گزرا کہ اسے کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، اس کا کوئی بیان نہیں. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعلیٰ مقام اور بلند شان اور رفعت عطا فرمائی کہ ابھی حضور دنیا میں آئے نہیں، حضور ابھی پیدا نہیں ہوئے، نبی پاک کا بھی میلاد نہیں ہوا. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی میرے نبی پاک کا ذکر کرتا رہا، ہر رسول اور ہر پیغمبر میرے نبی کریم کا ذکر کرتا رہا. سبحان اللہ. رفعنا لک ذکرک. ایسی بلند شان ہے اللہ نے اپنے محبوب کی بنائی. کبھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے ہی حضور کے ذکر کی دھومیں مچی ہوئی. سبحان اللہ. وہ کہ رفعنا ماضی کا سیکھا ہے. دیکھیے کہ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا بشر کون ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام 360 سال تک اپنے رب کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے اور دعا کی قبولیت کی التجا کرتے رہے. کتنے سال؟ 360 سال. اور 360 سال جب گزر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ جب میں جنت سے زمین پر آیا تھا تو جنت کے دروازے کے اوپر میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا کہ رب ذوالجلال نے اپنے نام کے ساتھ ایک نام اور بھی لکھا تھا اللہ. جنت کے دروازے پر.
میں نے دیکھا تھا کہ لفظ محمد لکھا ہوا تھا، اور پھر حضرت آدم کے دل میں خیال آیا کہ میں نے جنت کے درختوں کے پتوں کو بھی دیکھا تھا، اور جنت کے ہر طرف کے پتے پر اللہ کریم نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام، تو دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس نام کا واسطہ پیش کروں، واہ واہ، جس نام کو رب ذوالجلال نے ساقِ عرش پر اور جنت کے دروازے پر اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، اس نام کا وسیلہ میں کیوں نہ رب کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تفسیر روح البیان میں امام اسماعیل حقی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ پھر آدم علیہ السلام نے دعا کی رب کی بارگاہ میں، اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تجھے اس نام کا واسطہ جو نام تو نے جنت کے دروازے پر اور جنت کے درخت کے ہر پتے پر اور ساقِ عرش پر جو نام لکھا ہے، تجھے اس نام کا واسطہ میری توبہ قبول فرما۔ حضور کے نام کا وسیلہ پیش کیا۔ جب آدم علیہ السلام نے حضور کے نام کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ کریم نے پوچھا، اے آدم کیف عرفت محمدا، اے آدم میرے وہ محبوب تو ابھی دنیا میں آئے نہیں، وہ محبوب ابھی دنیا میں آئے نہیں، تو نے میرے محبوب کے نام کو کیسے پہچانا؟ کیسے پہچانا؟ حضرت آدم نے عرض کی، باری تعالیٰ میں نے جنت کے دروازے پر بھی یہ نام لکھا دیکھا، جنت کے ہر طرف کے پتے پر یہ نام لکھا دیکھا، ساقِ عرش پر یہ نام لکھا دیکھا، تو میں نے کہا کہ یقیناً اللہ کا کوئی مقرر ترین شخص اور ہستی اور وجود ہے، کیوں نہ اس نام کا وسیلہ پیش کروں، لہذا اس لیے میں نے اس نام کا تجھے وسیلہ پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ تمام تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تو حضور کے نام پاک کے وسیلے سے توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ حضور تو ابھی دنیا میں آئے نہیں، تو آدم علیہ السلام کی توبہ اسی نام پاک کی برکت سے ہو رہی ہے، وسیلے سے ہو رہی ہے۔ دوسری بات غور سے سنیں، جب حضرت آدم کا حضرت حوا سے نکاح ہوا، حضرت آدم کا حضرت حوا سے نکاح ہوا، تو جب بھی کوئی نکاح کیا جاتا ہے تو نکاح پڑھنے والا وہ آپ سے پوچھے گا کہ حق مہر کیا مقرر کیا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی کریں نا، مولانا صاحب کو بلائیں، قاضی صاحب کو بلائیں نکاح پڑھانے کے لیے، وہ جاتے ہی آپ سے پوچھیں گے حق مہر کیا رکھا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے ہوا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا، اے پیارے آدم حوا کا حق مہر ادا کرو۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، باری تعالیٰ حق مہر ہے کیا؟ جو تو نے حق مہر مقرر کیا ہے، کہ حق مہر کی مقدار کیا ہے؟ کون سی چیز حق مہر میں ادا کروں؟ تفسیر روح البیان میں امام اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا، پیارے آدم جس محبوب کی خاطر میں نے ساری کائنات بنائی ہے، 20 مرتبہ میرے اس محبوب پہ درود شریف پڑھ دو۔ واہ واہ واہ، 20 میرے اس محبوب پاک پر درود شریف۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، یا علی، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد۔ اس محبوب کی خاطر ساری کائنات بنائی، اس محبوب پر 20 مرتبہ درود شریف۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں، ہم نے گزرے ہوئے زمانے میں آپ سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم نے آپ کے ذکر کی کائنات میں دھومیں مچا دی۔ سبحان اللہ۔ توبہ قبول ہو رہی ہے حضرت آدم کی،
ذکر ہو رہا ہے آمنہ کے لال کا، نکاح ہو رہا ہے حضرت آدم کا حوا سے، ذکر ہو رہا ہے آمنہ کے لال کا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ورفعنا، یہ پکڑ کے رکھو گے۔ اور آگے چلیے تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان میں چل رہی تھی نا، طوفان نوح، کشتی طوفان میں چل رہی ہے اور یہ کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے لگی تھی، اور اس نام کی برکت سے یہ کشتی جودی پہاڑ پہ لگی تھی۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ اس کشتی پر سفینہ نوح پر لفظ محمد لکھا ہوا تھا۔ حضور کے نام پاک کی برکت سے حضرت نوح کا سفینہ جودی پہاڑ پہ جا گیا۔ میں نے عرض کیا ابتدا میں کہ 1.25 نبی میرے آقا کا ذکر کرتے رہے، رسول 313 آئے میرے آقا کا ذکر کرتے رہے۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ میرے آقا وہ ہیں، ابھی دنیا میں آئے نہیں، تشریف نہیں لائے، میلاد نہیں ہوا، میرے نبی پاک کا ذکر کائنات میں پہلے ہی جھوم رہا تھا، غدت میں کائنات آ رہی تھی حضور کے ذکر کی۔ اور آگے چلیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ کا گھر تعمیر کیا آپ نے، حضرت آدم ابراہیم علیہ السلام پہلی مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر کی تھی حضرت آدم نے۔ مکہ میں جو کعبہ ہے نا، سب سے پہلے کس نے بنایا تھا؟ حضرت آدم۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو اس کی عمارت منہدم ہو گئی تھی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے طوفان نوح کی وجہ سے کعبے کی عمارت منہدم ہو گئی، گر گئی۔ اب اللہ کریم نے حکم دیا کس کو؟ حضرت ابراہیم کو، اور میں ابراہیم میرا گھر بناؤ، میرا گھر تعمیر کرو۔ پڑھیے قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبر باپ اور پیغمبر بیٹا ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے لخت جگر اسماعیل ذبیح اللہ دونوں مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اس تعمیر کا ذکر کیا سورہ بقرہ میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، کعبہ بنا رہے تھے نا، حضرت نوح علیہ السلام طوفان میں کشتی چلا رہے تھے، ذکر آمنہ کے لال کا ہو رہا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام رب کا گھر بنا رہے تھے، ذکر آمنہ کے لال کا ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دیواریں بلند ہو رہی تھی، اللہ کا گھر بن گیا، اللہ کے حکم سے بنایا، تعمیر بیت اللہ مکمل ہو گئی۔ اب اللہ کریم نے فرمایا اے آدم تو نے میرا گھر بنایا تھا اور وہ طوفان نوح میں منہدم ہو گیا، اب میں نے تعمیر کروایا ہے ابراہیم سے۔ فرمایا اے ابراہیم مانگیے کیا مانگتے ہیں؟ میرا گھر بنایا، بیت اللہ بنایا، اس تعمیر کعبہ کے بدلے میں مانگیے کیا مانگتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اس کی کوئی اجرت، کوئی مزدوری، کوئی معاوضہ، تیرا گھر بنایا ہے، میں نہیں مانگتا، نہ مزدوری لوں گا، نہ اجرت، نہ معاوضہ، نہ کوئی بدلہ۔ ہاں ایک عرض ضرور ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تیرا گھر بنایا ہے قبول فرما۔ اب اللہ کریم نے فرمایا اے ابراہیم کعبہ بنانا ہم نے قبول کر لیا، تعمیر کعبہ قبول کر لی، یہ عمل مقبول ہو گیا، لیکن مانگیے تعمیر کعبہ کے بدلے میں ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، مانگیے کیا مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ اب حضرت ابراہیم
ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ کچھ نہیں مانگتا، بس قبول فرما لے۔ فرمایا قبول تو کر لیا ہے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، آج ہم عطا کرنے پہ ہیں۔ واہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ کیا عرض کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہاں اگر تو نے عطا کرنا ہی ہے نا، کعبے کی تعمیر پر کوئی مجھے عطا کرنی ہے، انعام عطا کرنا، تو پھر میری عرض و التجا تیری بارگاہ میں ہی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ میری اولاد میں، میری نسل میں، مکہ شہر میں ایک بڑی عظمت والا رسول بھیج۔ یا اللہ میری نسل میں، میری اولاد میں، مکہ شہر میں ایک عظمت والا رسول ہے۔ اب اندازہ فرمائیں ابراہیم علیہ السلام رب سے عرض کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم، تعمیر کعبہ جب ہو رہی تھی تو حضور کا ذکر ہو رہا تھا، بیت اللہ تعمیر ہوا، ذکر حضور کا ہو رہا، ربنا وابعث فیہم رسول۔ اب ذرا غور کریں نا، حضور کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں رب سے، حضور کو مانگ رہے ہیں رب سے، اور یہ دعا مانگی تھی، یہ اس پتھر پر کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی جس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ جنہوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، ذرا تصور کریں سین حرم میں مقام ابراہیم، پیتل کا ایک چھوٹا سا حجرہ ہے جس میں آپ کو ایک پتھر نظر آئے گا جس پر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کا نشان لگا ہوا ہے۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی۔ اللہ اکبر، میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی، اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر خلیل اللہ نے میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی نا، رب نے قرآن میں حکم دے دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور جس پتھر پر میرے خلیل کے قدم لگے ہیں اسے جائے نماز بناؤ، اسے مصلی بناؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا کا ذکر اس وقت بھی ہوا جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اور جس پتھر کھڑے ہو کے ابراہیم نے میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی، بے نیاز رب نے اسے جائے نماز بنانے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، اس کو جائے نماز بناؤ۔ پورے سین حرم میں آدمی نفل پڑھے تو قبول ہے یا نہیں؟ قبول ہوتے ہیں، لیکن اس پتھر میں کیا خاصیت ہے کہ رب نے فرمایا اس پتھر کو جائے نماز پڑھو، یہاں نفل پڑھو، جب بھی طواف کیا جائے گا یہاں بھی نفل پڑھو، قبول ہوگے۔ لیکن رب نے مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھنے کا حکم دیا، کیوں؟ یہاں کی جو قبولیت ہے وہ اور ہے، باقی سین حرم میں جو قبولیت کا مقام ہے وہ کچھ اور۔ اور اس پتھر میں خاصیت کیا ہے؟ یہاں کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی گئی۔ تو حضور تو بھی آئے نہیں، کائنات میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں ایک حدیث شریف نبی کریم علیہ السلام کی، میرے نبی پاک نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، انا دعوت ابی ابراہیم، نبی پاک نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ واہ، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، تو دعا کون سی؟ جو تعمیر کعبہ کے وقت کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ معلوم یہ ہوا ذکر مصطفیٰ قبلی والے کا ذکر وہ ہے، آمنہ کے لال کا ذکر وہ ہے۔ ہر انسان پیدا ہو تو اس کا ذکر، اس کا بیان، اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ حضور کا یہ مقام ہے، ابھی دنیا
پہلے ہی دو میں بچی۔ امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آیت نازل ہوئی، جبریل آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا وہ معنی نہ بتاؤں جو رب ذوالجلال نے کیا، اس آیت کا وہ معنی نہ بتاؤں جو رب نے کیا۔ جب حضور نے اجازت دی نا تو جبریل امین کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا معنی یہ ہے اے پیارے محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ واہ واہ واہ، اذا ذکرت ذکرت۔ اچھا اس کا لفظی ترجمہ جو ہے اس میں بھی بڑی لذت ہے، یہ تو میں نے سلیس ترجمہ کیا نا، اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں محبوب میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ آپ کا بھی ذکر۔ ذرا لفظی ترجمے کا مزہ بھی لے، لفظی ترجمہ جو اس کا مزہ الگ ہے، اس کا معنی ہے اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جب میں یاد کیا جاؤں گا ساتھ آپ بھی یاد کیے جائیں گے۔ واہ 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 واہ، اذا ذکرت جب میں یاد کیا جاؤں گا، ذکرت معی، پیارے محبوب ساتھ آپ بھی یاد کیے جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا آمنہ کے لال کا وہ ذکر ہے، ذکر مصطفیٰ وہ ذکر ہے جو ذکر خدا سے جدا نہیں، ذکر خدا ذکر مصطفیٰ سے جدا۔ واہ واہ واہ، اللہ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، واہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا ہے۔ سبحان اللہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں دوسری روایت بڑی پیاری روایت ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ایک معنی، ایک مفہوم، ایک مطلب رب نے یہ بیان فرمایا ہے اے پیارے محبوب من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنت نصیب۔ رب نے فرمایا محبوب اس کا ایک مفہوم یہ ہے جو بندہ میرا ذکر تو کرے، من ذکرنی، اے مدینے والے محبوب جو میرا ذکر کرے، ولم یذکرک، آپ کا ذکر نہ کرے، فلیس لہ فی الجنت نصیب، اس کے حصے میں جنت ہے ہی نہیں۔ اللہ، جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ فلیس لہ فی الجنت نصیب، نصیب کا معنی ہے حصہ۔ جنت میں اس بندے کا کوئی حصہ نہیں جو اللہ کا ذکر کرے اور حضور کا ذکر نہ کرے، حضور کا ذکر نہ کرے۔ تو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ یہ جدا نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں بھی اذان میں دیکھ لیں، نماز میں دیکھ لیں، اذان میں دیکھ لیں، کلمے میں دیکھ لیں، جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ جو کلمہ اسلام ہے، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ ذکر خدا ہے اور محمد رسول اللہ ذکر مصطفیٰ، جدا نہیں ہے۔ بے نیاز رب کی حکمتوں پہ ذرا غور کریں نا، لا الہ الا اللہ کے حرف گن لیں، 12 حرف۔ لا الہ الا اللہ کے کتنے حرف ہیں؟ 12۔ اور محمد رسول اللہ کے حرف بھی 12 ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے حرف بھی 12 اور محمد رسول اللہ کے حرف بھی 12۔ لا الہ الا اللہ کے نقطہ ہے یا محمد رسول اللہ کے نقطہ ہے؟ لطیف بات ہے، سبحان اللہ۔ اب غور کریں، لا الہ الا اللہ میں آخری حرف کیا ہے؟ لفظ اللہ، اسم اللہ۔
پڑھے نا لا الہ الا اللہ، آخری حرف اس میں ذات اللہ، لا الہ الا اللہ، آخری حرف لفظ اللہ اس میں ذات، اور محمد رسول اللہ میں پہلا حرف محمد. تو یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھیں تو لفظ اللہ کے ساتھ لفظ محمد پڑھتے ہیں، لکھیں تو لفظ اللہ کے ساتھ لفظ محمد لکھتے ہیں. بے نیاز رب کو یہ نام اتنا پسند ہے کہ جنت کے دروازے پر بھی بے نیاز رب نے اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام لکھا، ساتھ عرش پر بھی اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام لکھا. جنت کے ہر درخت کے پتے پر بے نیاز رب نے اپنے محبوب کے نام کو لکھا. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. واہ 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 واہ، لفظ محمد کی برکت دیکھیں، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد. لفظ محمد کا معنی پتہ کیا ہے؟ لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ یہ سرکار کا نام ہے نا، اس میں ذات ہے نبی پاک. اس کا معنی عربی میں ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، الذی حمد کرۃ بعد کرۃ. لفظ محمد کا معنی یہ ہے جس کی تعریف پر تعریف کی جائے، جس کا ذکر پر ذکر کیا جائے، جس کے محبت پر محبت بیان کیے جائیں، جس کے محاسن پر محاسن بیان کیے جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ آئی جی حضور کا ذکر کتنا عظیم ذکر ہے. محمد کا یہ معنی ہے الذی حمد کرۃ بعد کرۃ، جس کی تعریف پر تعریف کی جائے. پوری کائنات میں جس کا حضور کا ذکر ہے نا، کائنات میں کسی کا ذکر نہیں. بے نیاز رب نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کا ذکر کرنا. آئیے دو باتیں میں اور عرض کرتا ہوں پھر ختم کرتی ہیں کیونکہ وقت کافی ہو گیا. انہوں نے کہا تھا کہ 13 تاریخ کو جلسہ ہو، اب 14 ہو گئے، 14 شروع ہو جی گئے. صحیح ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ 13 کے اندر اندر ہی ختم ہو گیا. چلے کوئی بات. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کی شان کو کوئی بیان کرتا چلا جائے جیسے شان بیان کرنے کا حق ہے، ویسے تو ہوئی کسی ہاں ہاں، واہ، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ ہوئی کس سمجھ ممکن ہی نہیں. جی جی، حضور کی شان جیسے بیان کرنی چاہیے کوئی کر سکتا نہیں. یہ ہے اس کا معنی. لا يمكن الثناء كما كان حقه، جیسے حضور کی شان بیان کرنے کا حق ہے ایسا تو ممکن ہی نہیں. کیوں کہ حضور کی شان کے کمال کا پتہ ہو، بلندیوں کا پتہ ہو تو ذکر کرے نا. حضور کی شان تو یہ ہے نا، نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقت سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. سبحان اللہ. ہمارے بچے یہ بولے پالے ہیں سنی بیچارے، محفلیں کرانے کا شوق ہوتا ہے، آگے مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا. میرے پاس 2-3 لڑکے آئے کہنے لگے جیسا ایک مولوی سدے 40,000 روپیہ آیا ہے، بڑا چار چڑھے انہوں نے بڑی محفل کرانے لگی ہے. تو مجھے کہتے ہیں جی ایسا انہوں نے سدے ہے بڑی دور میں نہ نہیں لیتا کہڑی جگہ. تو ایسا انہوں نے موضوع دیتا ہے حقیقت مصطفیٰ. وہ منڈے بڑے خوش کے ساڑھے 40,000 وہ کی نرم ہو وہ حقیقت مصطفیٰ بیان کرے گا. میں کہ برخوردار تو حضور دی حدیث نہیں سنی. اوئے اوئے، کارن فرمائے لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، میری حقیقت کو رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. تو جب رب کے سوا کوئی حضور کی حقیقت کو جانتا نہیں تو بیان کیسے کرے گا؟ یہاں تو پیر میرے علی شاہ جیسی ہستیاں کہہ گئی چپ کر میرے علی یہ تھے جانے کو 40,000 میں بکنے
والا کیا کہتے ہیں؟ ہاں 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 لکھنے والا حضور کی شان کا تو اندازے نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان یا تو غالب سے بھی کہا. غالب اردو کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے. کسی نے کہا آپ نے غزلیں بھی لکھی, بڑا بڑا کلام لکھا ہے, حضور کی نعت نہیں لکھی. غالب سے کہا حضور کی نعت غالب ثنائے خواجہ. اور مزہ لو. غالب کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیفدام دے. ہاں ہاں غالب ثنائے خواجہ بیفدام دے. کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد. ایک کام میں رب اتنے چھڑے ہے. ہاں 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 حضور دی تعریف کرنے والا کام ہے رب تے چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ ذات پاک مرتبہ دان محمد. حضور دا مرتبہ رب دے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. جانتا ہے رب جب کہاں ذات پاک کہ وہ ذات پاک مرتبہ دان محمد. محمد پاک کا مرتبہ رب جانتا ہے, لہذا جاننے والا بیان کرے, دوسرا بیان کیا کر سکتا ہے. ہم جو ذکر کرتے ہیں ہم اپنی نجات کے لیے کرتے ہیں, ہم اپنی نجات کے لیے کرتے ہیں. دیکھو دو باتیں اور بحث کر کے ختم کرتا ہوں. لوگ دنیا میں آئے نہیں, یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی نا, 1.25 نبیوں نے حضور کا ذکر کیا. 315 313 رسولوں نے حضور کا ذکر کیا. لوگ پوچھتے ہیں یہ تم روزانہ ذکر کی محفلیں کرتے ہو, نبی پاک کا ذکر, حضور کی شانیں بیان کرتے پھرتے ہو. میں نے کہا بھائی یہاں تو 1.25 نبی حضور کا ذکر کرتے رہے, 313 رسول حضور کا ذکر کرتے دنیا سے گئے. دیکھیے حضرت آدم کی بات آپ نے سنی, توبہ قبول ہوئی تو حضور کا ذکر, نکاح ہوا حضرت آدم کا حقہ سے حضور کا ذکر, طوفان نوح میں کشتی چلی تو حضور کا ذکر ہوا, کعبہ تعمیر ہوا تو حضور کا ذکر ہوا. اور سنیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے تورات کا درس کیا اپنی امت کو تو ذکر مدینے والے آقا کا ہوا. تورات پڑھا رہے ہیں حضرت موسیٰ اپنی قوم میں, تورات کا درس دے رہے ہیں, ذکر مدینے والے کو. ابھی تو حضور پیدا ہی نہیں ہوئے, میلاد نہیں ہوا, دنیا میں آئے نہیں, تو حضرت موسیٰ بھی حضور کا ذکر کر رہے ہیں. خصائص کبریٰ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. میں جتنی باتیں بیان کر رہا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے. خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وہی آئی تھی. اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں گاؤں میں, بستی میں, پنڈ میں چلے جائیں, میرا ایک دوست فوت ہو گیا, میرا ایک دوست فوت ہو گیا, اس کو غسل بھی دیں, کفن بھی پہنائیں, اس کا جنازہ بھی پڑھیں, اور اعلان کرا دیں ارد گرد دیہاتوں میں جو بھی اس کے جنازے میں آ گیا اس کی مغفرت یقینی ہو جائے. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ گئے نا اس گاؤں میں, خصائص کبریٰ پڑھو امام سیوطی کی گاؤں میں گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے فلانے بندے سے ملنا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ تو مر گیا ہے. فرمایا اچھا وہ جو مرا ہے وہ ہے کہاں, میں نے جانا ہے اس کے پاس. انہوں نے کہا جی وہ مرا ہے, لوگوں نے اٹھا کر گندی جگہ پہ روڑی پہ پھینک دیا. حضرت موسیٰ گئے, جا کے دیکھا کہ نوجوان لڑکا مرا ہوا ہے اور اس کے کپڑے بھی اتار کے الف ننگا کر کے اسے روڑی پہ پھینک دیا. حضرت موسیٰ اس نوجوان کی طرف دیکھے, کبھی آسمان کی طرف دیکھے. وہ گاؤں کے لوگوں نے, محلے والوں نے کہا یہ تو بڑا فاسق آدمی تھا, فاجر تھا, یہ مرا ہے, لوگوں نے نفرت سے اٹھا کے گلی یا روڑی پہ پھینک دیا ہے, شکر ہے مرا ہے, جان چھوٹی. حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے, یا اللہ تو فرماتا ہے میرا دوست فوت ہوا ہے, میرا ولی فوت ہو گیا. بستی والے, محلے والے, پنڈ والے کہتے ہیں خاصوں کو فاجر ہے. بے نیاز رب نے فرمایا موسیٰ جو بستی والے کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, جو میں کہتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے. یہ تو اجتماعی ضدین ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خاصوں کو فاجر بھی ہو اور تیرا دوست بھی
تیرا دوست ہو فاسق فاجر ہو؟ اللہ کریم فرمایا نہیں موسیٰ بات ٹھیک ہے، لوگ بھی ٹھیک کہتے ہیں، بستی والے ٹھیک کہتے ہیں، میں بھی ٹھیک کہتا ہوں، تھا یہ فاسق فاجر، تھا یہ فاسق فاجر تھا، لیکن اے پیارے موسیٰ ایک دن بڑا گناہگار ہے، بڑا فاسق ہے، بڑا فاجر ہے، ٹھیک ہے بستی والے محلے والے ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ایک دن یہ صبح صبح اٹھا، اس نے غسل کیا، غسل کر کے صاف ستھرا لباس پہنا، خوشبو لگائی اور تورات نکال کر پڑھنے لگا، تورات نکال کر پڑھنے لگا۔ وہ گناہگار، وہ فاسق تورات کی تلاوت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے اس آیت پر جب پہنچا، تورات کی آیت پر کہ نبی آخر الزمان، سارے نبی دنیا سے نبوتیں کر کے چلے جائیں گے، سب سے آخر میں نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، آئیں گے سب سے آخر میں، وہ اللہ کے محبوب جو سب سے آخر میں آئیں گے، وہ پہلے آنے والے 7 نبیوں کے امام بھی ہوں گے، ان کے سردار بھی ہوں گے، وہ امام الانبیاء ہوں گے، وہ سید المرسلین ہوں گے۔ وہ جو فاسق لڑکا تھا نا، خطا کار، گناہگار، غسل کر کے خوشبو لگا کے عمدہ لباس پہن کر تورات پڑھ رہا ہے، اس آیت پہ جب پہنچا جہاں نبی آخر الزمان کی آمد کا ذکر تھا تو وہ رک گیا، سرکار کا نام دیکھا محمد، سب سے آخر میں آئیں گے، ان کا نام نامی اس میں گرامی ہوگا، اس نے تلاوت روک دی، تورات پڑھنا چھوڑ دی، اس لفظ کو دیکھ رہا ہے، لفظ محمد، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں یا اللہ، وہ رسول جو آئیں گے سب سے آخر میں، ان کا مقام اور شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہوگی کہ پہلے آنے والے تمام نبیوں کے وہ امام بھی ہوں گے، سردار بھی ہوں گے، ان کی شان اتنی اونچی، اتنی بلند ہوگی۔ اس محبت میں اس کی آنکھوں میں آنسو جب آئے نا، اس نے تورات کے اوراق کو اٹھایا، جہاں لفظ محمد لکھا تھا اس نے لفظ محمد کا بوسہ لے لیا، حضور کے نام کو چوما۔ خصائص فقرا میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، رب نے فرمایا موسیٰ تھا تو یہ فاسق، تھا تو فاجر، بستی والے ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اس نے محبت میں میرے محبوب کا نام بھی چوما، اس کی آنکھوں میں میرے محبوب کی محبت میں آنسو بھی آ گئے، میں نے اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا، نہ صرف معاف کیا بلکہ اپنا دوست بنا لیا اور ولی بنا لیا۔ ابھی تو دنیا میں حضور آئے نہیں ہیں، حضور کے نام پاک کی برکت سے بخشش ہو رہی ہے، مغفرت ہو رہی ہے، حضور کے نام کے ورد اور وظیفے ہو رہے ہیں۔ اب اندازہ فرماؤ، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی حضور کے نام کا ادب کرے، احترام کرے، حضور کے نام کو چومے، وہ اللہ کا ولی بن جائے، اس کی مغفرت ہو جائے، تو حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو حضور کا دیوانہ ہے، تب تو اپنے آقا کی محبت اور حضور کا پیار لے کر نبی کریم کا ذکر کرے گا۔ جانتا ہے تجھے رب، تیرا رب کتنا نوازے گا، ہر نبی حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ لفظ محمد اتنا پیارا ہے کہ چوما نہ تو اللہ کا ولی بن گیا۔ وہ ایک پنجابی شاعر نے کہا ہے، تیرے نام بھی جو رب رکھیاں شفاواں، لفظ محمد کی برکت، تیرے نام بھی جو رب رکھیاں شفاواں نے، تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے، یہ ہے لفظ محمد، تیرا نام لیاں، تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے، تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے، لفظ محمد۔ مجھے حدیث یاد آ گئی، قیامت کے دن اللہ کریم فرمائیں گے محمد ادھر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب اللہ فرمائیں گے نا تعال یا محمد، تعال یا محمد، بہت ساری دنیا دوڑتی ہوئی آئے گی، دوڑ رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں،
اللہ کریم فرمائے گا تم کدھر آئے ہو؟ میں نے تمہیں نہیں بلایا، میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا، تم سارے کدھر آ گئے ہو؟ تو کوئی کہے گا یا اللہ میری ماں نے میرا نام رکھا تھا محمد، کوئی کہے گا میرے باپ نے میرا نام رکھا تھا محمد، یا اللہ ہمارا نام بھی محمد ہے۔ اللہ کریم فرمائیں گے تمہیں نہیں بلایا، میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا جن کی خاطر ساری کائنات بڑھتی۔ لوگ کیا کہیں گے یا اللہ نام کا مغالطہ لگ گیا ہے، نام کا مغالطہ لگ گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کریم فرمائیں گے جس کو میرے محبوب کے نام کا مغالطہ لگا ہے نا، واپس نہ جاؤ، وہ جنت کا دروازہ ہے، جنت میں داخل ہو۔ تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں، تیرا نام لیا ڈل جانیاں بلامن۔ حضور کے نام کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ ویسے آپ 8 بجے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تھک گئے آپ سب۔